السلام علیکم دوستوں، انسائیڈ بھی موضوع فکر میں خوش آمدید۔ بیہیو لائک انسٹیٹیوشن، یہ مشورہ ہے جو دیا گیا ہے اسلام آباد میں ایک اہم ادارے کی طرف سے ایک دوسرے ادارے کو جو آئین کے تحت اپنا ایک انڈیپینڈنس رکھتا ہے، اپنی خود مختاری رکھتا ہے، آزادانہ فیصلوں کا اختیار رکھتا ہے اور اس کے فیصلوں کو آئینی تحفظ بھی حاصل ہے۔ اور اگر یہ روش کو بڑھا دیا جائے، یعنی اپنے جو دائرہ کار ہے اس سے باہر نکل کر ایک دوسرے ادارے کی ڈومین میں جا کر اگر ہم اپنی رائے کو تھوپنے کی کوشش کریں گے تو اس سے اسٹیٹ آف انارکی ہی ڈیولپ ہوگی، ہم مسائل کا حل تلاش نہیں کر پائیں گے۔ اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ جب بھی پاکستان تحریک انصاف کا آتا ہے تو پاکستان کی عدلیہ کے اندر ایک ایسی جو ہے نا وہ ہڑبڑی مچ جاتی ہے، ایک ایسی ہلچل مچ جاتی ہے اور اس کے بعد اس طرح کے ریمارکس آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہر بندہ چونکنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اگر مقدمہ چل رہا ہے فارن فنڈنگ کیس کا، جہاں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان تحریک انصاف کو اور اس کے چیئرمین کو جھوٹ بولنے کا مرتکب قرار دے چکی ہے، یہ وہ فیصلہ دے چکی ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف نے جو دنیا سے جو پیسے ہیں وہ غیر قانونی طور پر حاصل کیے، ممنوعہ فنڈنگ حاصل کی، اور اب ایشو یہ درپیش ہے کہ اس فنڈنگ کو ضبط کیسے کیا جائے، اس فنڈنگ کو سرکار کے خزانے میں جمع کرایا جائے۔ تو اس کے لیے اگر یہ مشورہ دیا جائے جناب بابر ستار صاحب کی طرف سے جو جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، کہ جناب بیہیو لائک انسٹیٹیوشن، کہ آپ کو ایک ادارے کی طرح اپنے طرز عمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، تو یہ مشورہ آپ عمران خان صاحب کو کیوں نہیں دیتے کہ بیہیو لائک اے پیٹریٹ پاکستانی، بیہیو لائک اے نارمل پاکستانی، بیہیو لائک اے نارمل ہیومن بینگ؟ یہ مشورہ کیوں نہیں دیتے؟ یہ مشورہ بھی دینا چاہیے نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ الیکشن کمیشن کو کہیں کہ بیہیو لائک انسٹیٹیوشن، اور الیکشن کمیشن اگر آپ کو یہ کہہ دے بیہیو لائک اے جج، تو پھر کیا رہ جائے گا باقی؟ پھر رہ جائے گی کوئی سچویشن؟ نہیں رہ جائے گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے کوئی بندہ تیار ہی نہیں۔ ماضی میں ہم یہ نوحہ پڑھتے رہے، ہمیشہ پڑھتے رہے کہ جناب پاکستان کی فوج جو ہے وہ اپنے آئینی دائرہ کار سے باہر نکلتی ہے، ملک کے اندر مارشل لاء لگا دیتی ہے، یا پاکستان کے سیاسی عبور ہے اس کے اندر مداخلت کرتی ہے، سیاسی جماعتیں بناتی ہے یا سیاسی جماعتیں توڑتی ہے۔ اور اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جناب یہ سب کچھ جو میں نے ابھی عرض کیا یہ سارا کچھ درست تھا، پاکستان کی فوج یہ سارے کام کرتی رہی ہے، لیکن اس کے بعد اس کو آپ کسی بھی طریقے سے جسٹیفائی نہیں کہہ سکتے کہ جناب فوج نے یہ والا کام کیا، بالکل درست کیا، فوج نے پیپلز پارٹی توڑ کے پیپلز پارٹی پیٹریٹ نے بہت زبردست کام کیا۔ اب یہ بات نہیں کہہ سکتے، اب یہ جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتے کہ فوج نے ذوالفقار علی بھٹو جیسے مدبر اور ایک ایسے پولیٹیشین کو جس کا ایک ویژن بہت ہی براڈ بیسڈ ویژن تھا، اس کو سولی پر ٹانگ دیا۔ آپ اس کو کسی بھی صورت، کسی بھی اصول، کسی بھی ضابطے، کسی بھی قانون کے تحت آپ اس کو جائز اور جسٹیفائیڈ ایکٹ بائی دی پاکستان آرمی قرار نہیں دے سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سورج مشرق سے طلوع نہیں ہوا، مغرب سے طلوع ہوا، یہ نہیں آپ کہہ سکتے، کیونکہ جو حقیقتیں ہیں آپ اس کو پس پشت نہیں ڈال سکتے۔ اب اگر فوج اپنے دائرہ کار سے تجاوز کرتی رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک ادارہ اپنے دائرہ کار سے تجاوز کرنا شروع کر دے، پاکستان کی جوڈیشری اپنے دائرہ کار سے تجاوز کرنا شروع کر دے، پاکستان کی مقننہ اپنے دائرہ کار سے تجاوز کرنا شروع کر دے۔ آئین کے اندر جو دائرے بنا دیے جاتے ہیں، آئین کے تحت جس کی جو جورسڈکشنز کو طے کر دیا جاتا ہے، ان جورسڈکشنز کو کسی بھی طریقے سے وائلیٹ نہیں کیا جانا چاہیے، اور وائلیٹ کرنے کا جو نتیجہ ہے وہ میں اور آپ آج اس وقت بھگت رہے ہیں۔ اگر پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ نے اپنے دائرہ کار سے تجاوز نہ کیا ہوتا تو شاید ہم آج اس حال کو نہ ہوتے، اور اب بھی پاکستان کی جوڈیشری اگر اسی طریقے سے اپنے دائرہ کار سے تجاوز کرتی رہے گی تو ہم اس حال سے کبھی بھی باہر نہیں نکل پائیں گے، کیونکہ قانون کا بنیادی پرنسپل کیا ہے؟ قانون یہ کہتا ہے کہ قانون جو تمام شہری ہیں ان کے ساتھ یکساں سلوک کرے گا، اور قانون یہ بھی کہتا ہے کہ کسی جو ہے نا وہ 100 گنہگار چھوٹ جائیں، کسی ایک بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے۔ قانون کے ایسے بہت سارے پرنسپلز ہیں، یہ پرنسپل بھی ہے کہ انوسینٹ انٹل پروون گلٹی، یعنی آپ کسی بھی بندے کو اس وقت تک مجرم قرار نہیں دے سکتے جب تک اس کا گناہ ثابت نہ ہو جائے۔
لیکن یہاں پہ الٹی گنگا بہری بھائی کسی کو پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. معاملہ جیسے میں نے بھی آپ سے عرض کیا فورن فنڈنگ کا معاملہ تھا, اور پی ٹی آئی نے اعتراض عائد کیا تھا کہ الیکشن کمیشن جناب ساری گل نہیں سن رہا, اور جو شو کاز نوٹس الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جاری کیا گیا ہے پی ٹی آئی چیئرمین کو, فواد چودھری صاحب کو, اسد عمر صاحب کو, اس کے خلاف جو اعتراضات ہیں وہ مسترد کر دیے گئے ہیں, اور ان اعتراضات کی سنوائی نہیں ہو رہی, آلدو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے الیکشن کمیشن کو یہ آبزرویشن پاس کی تھی کہ جناب آپ کو ان کے اعتراضات سننے چاہیے. اب وہ ایک آبزرویشن تھی, اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ فیصلہ تھا. اب آبزرویشنز آپ کیسے آپ کسی بندے کا موقف کیسے سن سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے جناب آپ کی مہربانی ہے, آپ تشریف لائیں, آ کے اپنا سمن کیا جاتا ہے, آپ حاضر ہوں اور آ کر اپنا جو موقف ہے پیش کریں. لیکن ہوتا کیا ہے, ایک کے بعد ایک وقت گزرتا جاتا ہے, ایک کے بعد دوسرا نوٹس, دوسرے کے بعد تیسرا نوٹس. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ, پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے پیش ہونا گوارا ہی نہیں کرتے. وہ تو اس طرح سمجھتے ہیں الیکشن کمیشن کو جیسے وہ نہیں محلے کا نکاح ہوں, چلو نے کیا چال ہے کیا. وہ الیکشن کمیشن کو کسی طرح کی اہمیت دینے پر تیار نہیں ہے. اور اگر آپ الیکشن کمیشن جیسے آئینی ادارے کو اہمیت نہیں دیتے تو پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ الیکشن کمیشن بیٹھ کر آپ کے لیے ریڈ کارپٹ ریسیپشن کا بندوبست کرے گی, آپ کے لیے ڈھول باجے والے بنائے, فوجی بینڈ بلانے کے آگے تھی آؤ گے تو فوجی دھنے بجائیں. ایسے نہیں ہوتا. جب آپ ادارے کے سامنے پیش نہیں ہوں گے تو پھر ادارہ انڈیپینڈنٹ کارروائی کرے گا. جیسے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے ایک خبر دیکھی جہاں پر توہین الیکشن کمیشن کیس کے اندر چیئرمین پی ٹی آئی اور دیگر پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, کیونکہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان, اسد عمر اور فواد چودھری یہ تینوں مسلسل غیر حاضر ہو رہے ہیں, الیکشن کمیشن کے نوٹسز کا جواب نہیں دے رہے اور بار بار طلب کیے جانے پر پیش نہیں ہو رہے. اب اس کے اوپر اگر ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی, ان کو سزا دی جائے گی تو کیا ہوگا؟ یہ پہنچ جائیں گے عدالت میں کہ جناب یہ دیکھیں ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا, ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی, الیکشن کمیشن جو ہے وہ جو ہے حکومت کا اعلی کار بن گیا ہے, یہ جناب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی اشاروں پر چل رہے ہیں, یہ جو ہے ہمیں جان بوجھ کر نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس وقت عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں گے, فٹافٹ کہیں گے اچھا جناب سٹے آرڈر, جائیں واپس الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے حکم کو معطل کیا جاتا ہے, ان کے معاملات کو دوبارہ سنا جائے. وہ عدالت کو اس وقت یہ چیز نہیں دیکھے گی کہ یار اس کے پیچھے جو ساگا آف ایونٹس ہے وہ کیا ہے, وہ نہیں دیکھیں گے. وہ کہیں گے نہیں جناب الیکشن کمیشن غلطی, عمران خان تو غلطی کر ہی نہیں سکتا. یہ سچویشن اس وقت ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں نظر آئی, جہاں پر فورن فنڈنگ کے کیس میں پی ٹی آئی کے وکیل انور منصور صاحب عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو پی ٹی آئی کے اعتراضات ہیں الیکشن کمیشن کا, اس کے اوپر جو فیصلہ ہے اس کو قلم دم قرار دیا جائے اور الیکشن کمیشن کو کہا جائے کہ جناب وہ پی ٹی آئی کے اعتراضات سنیں. جس پر بابر ستار صاحب نے جو ہے وہ یہ فیصلہ جاری کر دیا کہ جناب آپ کو یہ والے جو ان کے اعتراضات ہیں ان کو نہ صرف دور کرنا چاہیے بلکہ یہ جو فیئر ٹرائل کے تمام تر تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ آبزرویشن دی کہ جناب ای سی پی بیہیو لائک انسٹیٹیوشن, یہ انہوں نے آبزرویشن دی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بیہیو لائک انسٹیٹیوشن ہے, الیکشن کمیشن کو بالکل بیہیو لائک انسٹیٹیوشن کرنا چاہیے, لیکن کل ایک اور معاملہ تھا. آپ کو یاد ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کل یہ جو ریویو, یہ ججمنٹ ریویو والا جو کیس ہے, یہ کل وہاں پر سماعت کے لیے پیش ہوا تھا, اور اس کے اوپر جو ہے فیصلہ وہ محفوظ کر لیا گیا ہے وہ جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے, اور جلد ہی اس فیصلے کو سنا دیا جائے گا. وہ فیصلے کی جو بھی تفصیلات ہیں وہ سامنے آ جائیں گی. اب کل ہوتا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں سجیل سواتی صاحب, جس وقت اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان صاحب اپنا جو دلائل ہیں وہ مکمل کرتے ہیں, اس کے بعد الیکشن کمیشن کے وکیل سجیل سواتی صاحب روسٹرم پر آتے ہیں اور آ کے درخواست کرتے ہیں کہ جناب مجھے 10 منٹ کا ٹائم دے دیا جائے, میری بات سن لیں اور اس کے بعد آپ اپنے پروسیڈنگس کو آگے بڑھائیں. فاضل چیف جسٹس سپریم کورٹ مسٹر جسٹس عمر الطاف بندیال صاحب پوچھتے ہیں کہ جناب آپ کس حیثیت سے آئے یہاں پہ, آپ کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ وہ آگے سے جواب دیتے ہیں جناب میں الیکشن کمیشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. یہ کہتے ہیں جی الیکشن کمیشن تو اس کیس میں فری کی نہیں ہے, آپ کی ہم بات نہیں سن سکتے. انہوں نے کہا جناب الیکشن کمیشن کسی بھی طریقے سے آپ نے چونکہ 2 کیسز کو ایک ساتھ لگایا ہوا ہے لہذا میری بات بھی سن لیں 10 منٹ کے لیے. انہوں نے کہا جناب آپ جو بات کہنا چاہتے ہیں آپ تحریری طور پر دے دیں
اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اور اس کے فوری بعد بیرسٹر علی ظفر صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے کونسل تھے اور اس وقت ویڈیو لنک پر موجود تھے, ان سے کہا کہ آپ دلائل دیں. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف بھی, جس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کیس میں فریق نہیں تھا نا, اسی طریقے سے پی ٹی آئی بھی اس کیس میں نہ فریق تھی, نہ درخواست دہندہ تھی, اور نہ ہی پی ٹی آئی کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. لیکن خاص طور پر اس ہم خیالی کے جو وائرس جس طرح تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے, اس ہم خیالی کے وائرس نے اس معاملے کو اس کے ساتھ نہ صرف اٹیچ کیا, بلکہ بیرسٹر علی ظفر صاحب کو خصوصی دعوت دی گئی کہ جناب اس پر آپ آ کر بحث کریں. بیرسٹر علی ظفر صاحب نے آ کر اس کے اوپر بحث کی. اور دلچسپ بات دوسری یہ ہے کہ وہ تمام درخواست دہندگان جنہوں نے اس ایکٹ کو چیلنج کیا تھا, ریویو آف ججمنٹس ایکٹ سپریم کورٹ کو جو چیلنج کیا گیا تھا, اس کے اندر حنیف رائی ایڈوکیٹس سمیت تمام درخواست دہندگان نے علی ظفر کے جو دلائل ہیں ان کو آپٹ کر لیا. انہیں اپنی طرف سے کوئی دلائل نہیں دیا. اچھا, اس بندے کے دلائل کو آپٹ کیا جو اس کیس کے اندر فریق ہی نہیں تھا. از دس جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیہیو لائک انسٹیٹیوشن. کیا سپریم کورٹ نے اس ایکٹ کے ذریعے جو کچھ کل ہوا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر, اس نے ایک انسٹیٹیوشن کے طور پر بیہیو کیا؟ اگر بیہیو کیا تو میرا نہیں خیال کہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ سپریم کورٹ کا بالکل جائز اقدام تھا. ایبسلیوٹلی ناٹ. سپریم کورٹ نے بالکل ایک انسٹیٹیوشن کے طور پر بیہیو نہیں کیا, اور نہ ہی وہ کر رہے ہیں. مسلسل ایسا ہو رہا ہے کہ جہاں جہاں پر آ کر معاملہ آتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا, وہاں پر آ کر جو ڈنڈی ہے وہ ڈال جاتی ہے. بلکہ میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ رضوان رضی صاحب نے اپنے ایک ویلاگ کے اندر بہت ہی خطرناک قسم کا انکشاف کیا ہے, تو وہ بالکل غلط کہنا نہیں ہوگا. اور پتہ یہ چل رہا ہے, اور میں ان کی اس بات کو اس وجہ سے زیادہ اس کو سنجیدگی سے لوں گا کہ حالات اور واقعات اسی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ یہ اتنے نہیں ہیں چھننے کاکے نا کہ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں کہ اچھا یار چل کوئی بات نہیں, جو سسٹم ہے آگے بڑھا ہے اس کو آگے بڑھنے دیا جائے. ایسا نہیں ہے. اور معاملہ ہے یہی 14 مئی کے الیکشنز والا. 14 مئی کے الیکشنز کے اوپر جو الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کی درخواست ہے اس کے اوپر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اور رضوان رضی صاحب نے اپنے ویلاگ کے اندر اس بات کا اشارہ دیا کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا وہاں پر, وہ اس وجہ سے اس ساری سچویشن کے اوپر ذرا خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے کہ ذرا یہ ٹائم آگے گزر جائے, 12 اگست آ جائے, یہ اسمبلیاں اپنی مدت کمپلیٹ کر کے ڈیزالو ہو جائیں, وزیر اعظم صاحب وزیر اعظم نہ رہیں بلکہ فارمر پرائم منسٹر بن جائیں. اس وقت چونکہ ان کے پاس یہ امیونٹی نہیں ہوگی پرائم منسٹر کی, اس وقت پارلیمنٹ فوری طور پر جو ہے وہ کوئی نیا ایکٹ پاس نہیں کر پائے گی. اس وقت کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی کا آغاز کیا جائے گا. شہباز شریف کے خلاف بھی, مولانا فضل الرحمان کے خلاف بھی, آصف علی زرداری کے خلاف بھی, بلاول بھٹو کے خلاف بھی, پوری کی پوری کابینہ کے خلاف, پوری کی پوری پی ڈی ایم کے خلاف یہ جو ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی کا آغاز کیا جائے گا, تاکہ اگر ساڈا سجڑ نہیں تو تاڈا سجڑ بھی نہیں. معاملہ بیلنس کرنا ہے پاجر. عمران خان نہیں ہوگا انتخابی میدان میں تو آپ بھی نہیں ہوں گے انتخابی میدان میں, تو لڑ لو الیکشن. ایپ پہ آ جاؤ, نہ ہم نہ آپ. وہ پہلے یہ چلتا تھا نا ادھر تم ادھر ہم, اب آئے گا نہ ادھر کوئی نہ ادھر کوئی, بس کلے میدان دے جا کے لڑ لو جنہیں لڑنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس انسٹیٹیوشن کو بیہیو کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں, یا ہماری یہ خواہش ہے کہ انسٹیٹیوشنز بیہیو کریں, تو انسٹیٹیوشنز کو بھی گراؤنڈ ریئلٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کرنے چاہیے نا. اب اگر یہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب 12 اگست آئے, کب ہم جناب یوں کان سے پکڑ کر مڑوڑے, تو ان کو اسد عمر کے جو کل انٹرویو دیا تھا ایئر وائی کو, اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. ان کو اس بات کو حقیقی معنوں میں دیکھنا چاہیے کہ اسد عمر خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈرز پر ہونے والے مذاکرات میں بریک تھرو ہو گیا تھا. اسمبلیوں کو ڈیزالو کرنے کے مہینے, ٹائم, اگلے الیکشن, ہر ایک چیز پر اتفاق رائے ہو گیا تھا. پھر کس نے اس اتفاق رائے کو برباد کیا؟ فیوریٹس آف دی کورٹس. فیوریٹ آف دی کورٹس نے یہ سارا کام کیا. تو اس کے اوپر کیا کارروائی کی جائے گی؟ کچھ نہیں, کیونکہ وہاں پر جناب ہمارا جو عشق ہے وہ متاثر ہوتا ہے. ہم اپنے کرش کو کسی بھی صورت قربان نہیں کر سکتے. ملک جائے جس طرح مرضی, سیاست جائے جس طرح مرضی. انسٹیٹیوشنز کو واضح طور پر یہ ہدایت ہے, عمران خان نے کچھ نہیں ہونا چاہیے.
دنیا جائے ہمیں تھلے اتر ہو جائے، ہم نے عمران خان کو مکمل طور پر پروٹیکٹ کرنا ہے. یہ ہمارا پروجیکٹ ہے، یہ ہمارا ایسٹ ہے، یہ ہماری بیگمات کا کرش ہے، لہٰذا ہم اس کے اوپر کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. لیکن ہم دوسروں کو یہ مشورہ ضرور دے سکتے ہیں، بیہیو لائک انسٹیٹیوشن. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.